محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے دوستوں کی طرف سے، سامعین کی طرف سے مجھے واٹس ایپ پہ بھی میسیج موصول ہو رہے ہیں، اور آج کل حالات ایسے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، اور اکثر لوگوں کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس نوکری نہیں ہے، تو میں قرضہ لے کے بینک سے یا کسی دوستوں سے قرضہ لے کے کام کرنا چاہ رہا ہوں، تو مجھے بتائیے کہ اسلام میں اس کا کیا حل ہے، وہ جائز ہے ناجائز ہے، میں وہ کام کروں نہ کروں۔ بہت سے دوستوں کا ایک ہی سوال ہے، تو میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جو بھی ویڈیو دیکھتے ہیں، کوئی بھی نیا سوال ہوتا ہے یا کوئی نئی ویڈیو آپ پسند کرتے ہیں تو آپ مجھے وہاں پہ لکھ دیا کریں، تاکہ آپ کے یہ سوالات دوسرے لوگ بھی پڑھیں گے۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگوں نے سوال کیا، اور جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے میں اسی کا جواب دیتا ہوں۔ تو آج کوئی جواب میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میرا اور عام انسان کا جواب بہت مشکل ہوتا ہے، اس پہ عمل کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا، اور اس میں نفع نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کا جو فرمان ہے وہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمان ہے، آپ وہ اس پہ خود بھی عمل کریں اور دوستوں کو بھی بتائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عربی میں بھی سامنے ہے، حدیث نمبر 2385، یہ حدیث بھی ہے، اور آپ کو میں ایک دو فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاتا ہوں، خود بھی عمل کریں اور دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ سب کا فائدہ ہو۔ عربی حدیث بہت لمبی ہو جائے گی، میں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ میں اردو بھی بتاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن یوسف اخبرنا جریر عن المغیرہ عن شعبی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف تری بعیرک اتبعنی قلت نعم فبئته إياه فلما قدم المدينة غديت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه۔ یہ تو عربی میں حدیث ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی بتاتا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دوستوں تک بھی یہ حدیث بھیجیں، اور اگر آپ نے کوئی نیا سوال کرنا ہو تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ آپ صرف یہ کریں کہ اس پہ عمل بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ جو شخص کوئی چیز قرض خریدے، اس کے پاس قیمت نہ ہو یا اس وقت موجود نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ یہ تو ہے سوال کہ وہ قرض نہ دے پائے یا موجود نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ قرض لینے اور قرض ادا کرنے کا بیان ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، اور کہا ہم کو جوریل نے خبر دی، جریل نے، انہیں مغیرہ نے، انہیں شعبی نے، ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا تم اسے بیچو گے؟ میں نے کہا ہاں، چنانچہ اونٹ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو صبح اونٹ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی قیمت ادا کر دی، یعنی اللہ کے وسلم نے وہ قیمت اس کو ادا کر دی۔ صرف ایک دن آپ نے لیا اور دوسرے دن صبح وہ بندہ اونٹ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس حدیث کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے
اس کا میں اردو ترجمہ کو بتاتا ہوں۔ ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا، ان سے عبد الواحد نے بیان کیا، اور ان سے اعمش سے ابراہیم، اور ابراہیم سے اسود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ ایک خاص مدت کے لیے قرض پہ خریدا، اور اپنے لوہے کی ذرہ اس کے پاس رہن رکھ دی۔ یعنی اگر کسی سے کچھ چیز لینا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے کہ آپ نے ایک یہودی سے قرض کے طور پہ ایک چیز خرید لی۔ تو جب آپ کے پاس بھی پیسے نہ ہوں اور آپ اگر پریشان ہیں تو آپ کسی سے بھی کوئی چیز خریدنا چاہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو گارنٹی دینا پڑے گی۔ آپ گارنٹی کچھ بھی لگ سکتے ہو، یا آپ شناختی کارڈ وہاں پہ جمع کراؤ، یا پھر لکھ کے دے دو، کچھ بھی کر لو، آپ وہاں پہ کر سکتے ہو۔ ایک دوسری حدیث ہے، میں اردو میں بتا دیتا ہوں اور عربی بھی لکھی ہوئی ہے وہاں پہ، کہ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، ان سے سلمان بن بلال نے بیان کیا، مختلف صحابہ سے، مختلف مسلمانوں سے ہوتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لوگوں کو مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کوئی کسی کو قرض نہ دینے کی نیت پہ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو اس کا یہی حل ہے کہ جب بھی ہم کوئی کاروبار کرنا چاہیں، جب بھی کسی سے قسطوں پہ بھی قرض لینا چاہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہم جو بھی کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اس سے جو چیز لی ہوئی ہے اس کو ہر حال میں لٹا دیں گے۔ اگر یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ہم قرضہ ادا کرنے کے حق میں بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حالات بہتر کر دے گا، ہمارے کاروبار ٹھیک ہو جائیں گے اور اس میں برکت ہوگی۔ لیکن اگر ہم کسی سے لے کے اس نیت سے لیں کہ ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، تو ہم جتنی بھی محنت کریں، جو بھی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دے گا، جس کی یہ نیت ہو کہ وہ قرضہ لے کے کسی کو واپس نہیں کرے گا۔ تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے جو سن رہے ہیں کہ اگر آپ بھی کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو نیت یہی کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اسی بھی عمل کریں، تو انشاءاللہ آپ فائدے میں رہیں گے۔ اور کوشش کریں کہ اپنے دوستوں کو بھی یہی ویڈیو پہنچا دیں، ان کو واٹس ایپ پہ کریں یا ان کو دکھائیں، تاکہ ہم سب کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس پہ عمل ہو سکے۔ انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزگار میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارا جو ذہن ہے اس کو اسلامی طور پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اسی طریقے سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کاروبار ٹھیک رہے گا۔ جو دوست نوکری کرنے کے لیے پریشان ہیں، کوئی نوکریاں نہیں لگتی، وہ بھی کوشش یہ کریں کہ اللہ کے رسول کی جو فرمان ہے اسی کو پڑھیں، اسی پہ عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے قرآن کریم کے اندر، قرآن مجید پڑھیے، خود نہیں آتا تو کسی اور سے پڑھیے۔ اور اسی ویڈیو میں جو کچھ مزید آپ نے پوچھنا ہے آپ وہاں پہ لکھ دیں، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ زیادہ کیا سوالات ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کی جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم اسی کا جواب دیں گے جس میں زیادہ لوگ سوال کریں گے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ آپ کو ہم سب کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔ جو دوست پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور حدیث کی فرمانوں کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو موصول ہوتی رہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آپ لائک کریں، کمنٹ کریں،
اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو وصول ہوتی رہے۔ بہت شکریہ۔